ذرا سوچئے کہ آپ ایک جہاز پر سوار ہیں، یہ توقع رکھتے ہوئے کہ یہ ایک معمول کی پرواز ہے، اور اچانک یہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماڈرن ٹیکنالوجی سے بنائی گئی پرواز آخر کیسے تباہی کا شکار ہو سکتی ہے۔ ایئر بلو فلائٹ 202 کے ساتھ آخر ایسا کیا واقعہ پیش آیا کہ یہ اسلام آباد کی مرگلا پہاڑیوں سے ٹکرا کر تباہ ہو گئی۔ السلام علیکم ناظرین، سویاتا ڈسکوریز میں آپ کا خوش آمدید۔ ایئر بلو فلائٹ 202 جسے ایئر بس A321-231 کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، کراچی اور اسلام آباد کے درمیان ڈومیسٹک فلائٹ کا کام کرتی تھی۔ APBJB سے رجسٹر شدہ یہ پلین 2000 میں ایک محفوظ اور قابل اعتماد سفر کے لیے بنایا گیا تھا۔ 2006 میں پاکستان کی دوسری بڑی ایئر لائن یعنی کہ ایئر بلو کے قبضے میں لینے سے پہلے اس پلین کو جرمنی کی ایک چارٹر ایئر لائن یعنی کہ ایرو لائٹ کو ڈیلیور کیا گیا تھا، جہاں اسے ایرو فلائٹ یعنی کہ پیسنجر سروس کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ 28 جولائی 2010 کی صبح کو فلائٹ 202 146 پیسنجر لے کر روانہ ہوئی، جس میں فیملیز اور بزنس ٹریولرز شامل تھے۔ اس فلائٹ میں 6 کریو ممبرز موجود تھے تاکہ سفر کو بغیر کسی رکاوٹ کے یقینی بنایا جا سکے۔ فلائٹ 202 صبح 7:48 پر کراچی سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوئی۔ پرواز کے وقت موسم کے حالات معمول پر تھے۔ ایئر کرافٹ جنوب مشرق کی جانب سے اسلام آباد کے قریب پہنچا۔ اسے بے نظیر بھٹو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنا تھا۔ مونسون کے موسم کی وجہ سے سب کچھ دھندلا نظر آ رہا تھا، جس کے سبب ایئر کرافٹ اپنے مطلوبہ راستے سے ہٹ کر مرگلا کی پہاڑیوں پر ہولڈنگ پیٹرن میں داخل ہو گیا۔ صبح ٹھیک 10 بجے سے پہلے یہ جہاز ایک گھنے جنگل والے علاقے سے ٹکرا گیا۔ اور اس میں موجود 152 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ اس وقت پاکستان کا سب سے ڈیڈلیسٹ ایویشن ڈیزاسٹر تھا۔ پائلٹس نے کریش سے پہلے کوئی ایمرجنسی سگنل بھی نہیں بھیجے تھے۔ پاکستان کے وزیر داخلہ رحمان ملک نے بتایا کہ جہاز اسلام آباد کے قریب آتے ہی 2600 فٹ کی بلندی پر تھا، لیکن گرنے سے پہلے یہ 3000 فٹ کی بلندی تک واپس چلا گیا۔ زمین پر چلنے والے لوگوں میں سے ایک نے بتایا کہ جہاز اپنا توازن کھو چکا تھا، جس کے بعد وہ نیچے گر کر تباہ ہو گیا۔ ان میں سے ایک نے بتایا کہ جہاز ایک 4 منزلہ بلڈنگ کی بلندی پر پرواز کر رہا تھا۔ ایک اور شخص کے مطابق جیسے ہی جہاز نے رخ موڑنا شروع کیا تو اس کے دائیں جانب کا ونگ ایک پہاڑ سے ٹکرا گیا، جس کی وجہ سے وہ پھٹ کر تباہ ہو گیا۔ جہاز اسلام آباد کی مرگلا پہاڑیوں میں ویونگ پوائنٹ دامن کو کے قریب پایا گیا۔ لاس اینجلس کے مطابق حادثے کی جگہ کی ٹیلی ویژن فوٹیج میں دھواں اور جلتا ہوا مواد دکھایا گیا اور ریسکیو ہیلی کاپٹرز سر پر منڈلا رہے تھے۔ ایک آرمی ہیلی کاپٹر 10:30 پر کریش سائٹ کا جائزہ لینے کے لیے پہنچا، لیکن ہنگامی صورتحال کی وجہ سے وہ کہیں بھی لینڈ نہیں کر پایا۔ فضائی معائنے کے مطابق جائے وقوع پر کوئی بھی زندہ بچ جانے والا مسافر یا عملہ نہیں ملا، اور یوں جہاز میں سوار تمام 152 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی گئی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر حقیقت کیا ہے، اور ایئر کرافٹ میں موجود پائلٹ سے ایسی کیا غلطی ہوئی جس کا انجام اتنا بھیانک ثابت ہوا۔ تحقیقات نے متعدد عوامل کا انکشاف کیا ہے، جیسے ہیومن ایرر، مس کمیونیکیشن، ویدر کنڈیشن اور نیویگیشنل پرابلمز۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس حادثے کے پیچھے اس میں سے کسی ایک فیکٹر کا نہیں بلکہ سارے فیکٹرز کا ہاتھ ہے۔ ورسٹ ویدر کنڈیشن کی وجہ سے ہی مس کمیونیکیشن اور نیویگیشنل پرابلم جیسے فیکٹرز کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اس حادثے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے عملے کے تربیتی پروگراموں پر نظر ثانی کریں، خاص طور پر انہیں اس طرح کے پریشر میں
کمیونیکیشن اور ڈیسیجن میکنگ کی ٹریننگ دی جائے۔ گراؤنڈ پروکسیمٹی وارننگ سسٹمز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کیا جائے تاکہ پرواز میں ذرا سی بھی تبدیلی کا بروقت اندازہ ہو جائے۔ ایئر بلو فلائٹ ہوائی پرواز کی نزاکت کی ایک سنگین مثال بن چکی ہے۔ اس ایکسیڈنٹ سے کیسے بچا جا سکتا تھا؟ کیا بہتر فیصلے اور کلیئر کمیونیکیشن سے زندگیوں کو بچایا جا سکتا تھا؟ ایک محفوظ پرواز کو یقینی بنانے کے لیے یہ سوالات بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ آپ کیا سوچتے ہیں کہ ان سوالات کا مناسب اور صحیح جواب کیا ہے؟ کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ٹل نیکسٹ ٹائم، اسٹے کیوریس اینڈ کیپ ایکسپلورنگ۔